آج دوبارہ ہم نے آپ کو یہ یاد کیا اس جو آج کا جو پریس کانفرنس ہے یہ پرٹیکولرلی جو 2-3 مدعے ہیں ہمارے پرٹیکولرلی جو ڈسپلیس کمیونٹی آیا ہے. آپ کو پتا انفارچونیٹ 90 میں ہمیں اپنا جو ماتر بھومی چھوڑ کے آگے آنا پڑا, جموں, دلی اور باقی پارٹس انڈیا کے جانا پڑا, تو بیکاز لا اینڈ آرڈر ہمارے فیور میں نہیں تھا اور وہاں کے حالات بھی ایسے تھے. تو آج کا جو مدعا ہے یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. یہ ہمارے جو وستاپت لوگ ہیں, ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, یہ اتنے سالوں سے 33-34 سالوں سے فائٹ بیک کر رہے ہیں کہ بھئی ان کا مسئلہ کچھ اس 2-3 امپورٹنٹ ایشوز ہے. اس سے پہلے سب سے پہلے میرا یہ دعویٰ بنتا ہے کہ میں شری منوج سنہا جو ہمارے آنریبل ایل جی ہے یہاں کے, ان کا اپنے سماج کی طرف سے ان سب جو ہمارے نواسی ہیں کشمیر کے, آج کل موسٹلی جموں میں ہیں, ان کی طرف سے تہ دل سے شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے لینڈ مارک ڈیسیجن لیے ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے, جو پچھلے 33 سال سے کسی نے نہیں لے سکا. نہ کسی میں اتنا دم تھا, جو سرکاریں سینٹر میں تھی انہوں نے بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیا جس سے ڈائریکٹ جو ہے جو ہمارے فیملی کے لوگ ہیں تکلیف میں ہیں ان کو اس تکلیف کو حل کیا جائے. تو اس میں سب سے پہلے جو کشمیر میں یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمارے ریلیجس پلیسز تھی. دیکھو کسی بھی قوم کا اگر اس کی فیتھ ہی نہ ہو تو وہ قوم کہاں کی. تو ہماری فیتھ جو ہے, جو ہمارے ریلیجس اینشنٹ ریلیجس پلیسز ہیں, ان کو جو ریبلڈ کر رہے ہیں, رینوویشن کر رہے ہیں اور اس کو ایک پرانی جو اس میں پوجا ارچنا ہونی ہے اس لائق بنا رہے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ایک لینڈ مارک گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں شری نریندر مودی جی کا, جنہوں نے یہ وہاں سے اس قدم میں ہم نے آگے چلے. اور اس کے بعد دوسرا ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا 7 فروری کو ایل جی صاحب نے بہت بڑا ایک جو پچھلے اگین 34-35 سال میں نہیں ہوا, جگٹی ٹاؤن شپ جو ہے ہماری منی ٹاؤن شپ اس کو بولتے ہیں, جو 4,500 تقریباً فیملیز ہیں وہاں, ان کے لیے 7 کروڑ روپے کا ایک فاؤنڈیشن سٹون فٹ بال کا سپورٹس ایکٹیویٹی کا رکھا. 2-3 پہلے شروع جب ایل جی صاحب آئے ہیں تب سے ہی ہم نے وہاں ملٹی سپورٹس کا ایکٹیویٹی شروع کی جو اگین 33 سال سے نہیں تھا. تو وہ انہوں نے وہاں آ کے ہم ان کا وہاں بھی شکریہ کیا, دوبارہ شکریہ کرتے ہیں آپ کے مادھیم سے کہ انہوں نے وہاں آ کے اتنا اچھا پروگرام بابی پروگرام کر کے یہ ہوا. اور اس کے ساتھ انہوں نے 4-5 اناؤنسمنٹیں بھی کی, کرکٹ گراؤنڈ بنیں گی, ملٹی جمز بنیں گے, انڈور بنیں گے, اور ہیلتھ سیکٹر میں بھی جو ہاسپٹل ہے اس میں سویدھا دی جائیں گی, کیونکہ وہاں ہمارے سماج کا جموں میں سب سے زیادہ جو وستاپت سماج ہے ہمارا, ان کی میجارٹی وہاں پہ ہے, اور سب سے زیادہ جو ہے پرابلمیٹک جو وہاں کی ڈے ٹو ڈے پرابلمس بہت سی ہے. تو وہ اس کے لیے بھی ہم ان کا آباری ہیں. تیسرا ہمارا آپ کو پتا ہوگا ہمارے بچے جو ہمارے ایز اے ایمبیسڈر کام کر رہے ہیں, اپنے وطن میں واپس گئے, اپنا رسک لے کے, اپنا جیسے ایک فوجی اپنے بارڈر پہ لڑتا جو ہندوستان انڈیا کے لیے, ایسے ہمارے جو جوان لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, ماتائیں ہیں, بہنیں ہیں سوری, تو وہ وہاں پہ پی ایم پیکیج میں گئے ہیں. تو ان کے ابھی ایک اسٹیگنیشن تھی کہ کلرک نے کلرک ہی ریٹائر ہونا ہے. تو وہ بھی گورنر صاحب نے ایک لینڈ مارک ڈیسیژن کیا کہ ان کو اس کیڈر میں ڈالا کہ ان کی بھی پروموشن ہو جب ان کا ڈیو ٹائم ہو, تو اور بھی ان کے لیے جو کوارٹر بنائے, باقی فیسلٹی بنائے. پہلے کے مقابلے بہت ہی کچھ ہوا جب سے ہی ہمارے ایل جی آئے. اب ہمارا جو مسئلہ ہے مین, ہمارے 2-3 مسئلے, اس سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا اسی پریس کانفرنس میں یہ بھی لوگوں کو جائے, ہم سب سماج کے لوگوں کو, چاہے وہ جموں کا ہمارا ہندو بھائی ہے, چاہے وہ کشمیر کا ہے, چاہے وہ دلی کا ہے, چاہے کہیں بھی رہتا ہے, اس دفعہ سپترشی کیلنڈر کا 551 سال ہے. سپترشی کیلنڈر دنیا کا سب سے پرانا کیلنڈر ہے, کشمیر کا کیلنڈر ہے. وکرمی آپ کو پتا ہے 280 ہے, انگلش ہے 224. سپترشی 5100 9 اپریل کو ہوگا. اس میں ہم وسار ناگ جو جہاں سے کیلنڈر نکلتا تھا 2000 سال پہلے, وہاں ہمارے گورنر صاحب ہریانہ کے آ رہے ہیں اس فنکشن میں. تو میں آپ کے مادھیم سے سب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس فنکشن میں آئیے, شمولیت کیجیے, میڈیا پرسن بھی آ سکتے ہیں, سارے آ سکتے ہیں. تو ان میں وہ اس کا بھی پروگرام وہاں ہوگا. تو یہ اپنے سماج کو یہ بہت بڑی بات ہے, ہم 5100 سال میں عیسوی میں پہنچ رہے ہیں 9 اپریل کو.
یہ تھا، یہ ایک وہ میں نے پہلو لیا جو کہ بھائی ہمارے ساتھ پیچھے پروگرام ہے اور جو ہوا. اب جو مین امپورٹنٹ ہے، 3 ایشوز ہیں ہمارے مین امپورٹنٹ، زیادہ نہیں ہے، اور جو مجھے پتا ہے یہ ایل جی صاحب بھی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا اس میں، یا جو اس وقت ہماری ٹیم ہے ایل جی صاحب کی، چاہے وہ سپورٹس کی ہے، چاہے ایڈمنسٹریشن کی ہے، انڈر چیف سیکرٹری ہمارے نیک آدمی ہے، اسی طرح جو باقی ڈیو کام جموں ہے، ڈیو کام کشمیر ہے، سب اچھے لوگ ہیں، ایک ٹیم بہت اچھی ہے. صرف ہمارا یہاں سے پریس کانفرنس کرنے کا یہ ہے کہ سب ایڈمنسٹریشن کے کمشنر سیکرٹری جتنے بھی کنسرن ہیں ان کو پتہ لگے بھئی ہماری یہ پرابلم جو ہے پینڈنگ ہے، اس کو ذرا کیسے ہم اس کو اوپر تک لے کے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچا سکے. تو اس میں سب سے پہلے میں یہ پرابلم ہماری کہ دیکھو ہمارے ساتھ وہاں آپ کو پتہ ہے یہاں انفارچونیٹلی کبھی کوئی یہاں جموں میں حادثہ ہوتا ہے، ایک بندے کی زخم لگتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، چھری لگتی ہے، تو اس میں ایک ایف آئی آر لگتی ہے. ہمارے ساتھ جو جینوسائیڈ ہوا آج تک اس کا کوئی ایف آئی آر نہیں لگا، آج تک کوئی اس کی 33 سالوں میں کچھ نہیں ہوا. ہم چاہتے ہیں دس از دا رائٹ ٹائم، سینٹر میں بھی اچھا ماحول ہے، اسٹے ادھر بھی ہے، یو ٹی میں بھی اچھا ماحول ہے. ہم چاہتے ہیں چیف سیکرٹری ایل جی صاحب اس پہ وہ کریں، اور ہمارا جو ہے ایک گورنمنٹ آف انڈیا سے سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج کو ایک اپوائنٹ کر کے اس میں ایک سٹ بنائے اور اس کی انکوائری ہونی. بھائی یہ کیا حادثہ ہوا، مطلب کیوں ہوا ہمارے ساتھ، یہ کون پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت ڈسپنسیشن میں تھی ان کا کیا رول رہا ہم کو نکالنے میں، وہاں سے پازیٹیو رہا یا نیگیٹو رہا، اس کی ایک انکوائری ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ ہمیں جو لوگوں نے اس وقت وہاں سے کیا تو آپ کو پتا ہے کہ بھائی راتوں رات ہم وستاپت ہو گئے، اپنی جو ہماری 5000 سال کا جو بھومی ہے وہ ہم سے نکل گئی. دوسرا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جب جگتی ٹاؤن شپ بنا، جیسا بھی بنا، جو بھی بنا، اس میں 100 دکانیں رکھی گئی، کچھ شاپس تھی. تو وہ شاپس جو تھی وہ اس وقت جو بھی اپنا یہ پروسیس ہوتا ہے ان کا رولز فالو کر کے وہ الاٹ ہوگی. بٹ اس میں سے کچھ لوگ شاپس جن کو نہیں ملی، بٹ ان کے سی ڈی آر جو ہے وہ آج تک پینڈنگ ہے گورنمنٹ کے پاس. ان کا جو شاپ کا سی ڈی آر پینڈنگ ہے گورنمنٹ کے پاس. جو کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے. ابھی 100 دکانیں خالی بند پڑی ہوئی ہیں، 180 دکانیں. وہاں جو ہے وہاں وہ ایک ڈمپنگ یارڈ بن گیا ہے. وہاں جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں ہم استبل ٹائپ بن گیا ہے، جو ادھر سے جانور آتے ہیں وہاں بیٹھ کے شٹ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ دکانیں بھی، اس کی لائف بھی ختم ہو رہی ہے. ہم نے بڑی دفعہ ریلیف کمشنر جو پرانے تھے ان کو ریکویسٹ کی، پرانے جو کمشنر سیکرٹری تھے ریلیف کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ان کو ریکویسٹ کی، پرانے چیف سیکرٹری کو ریکویسٹ کی کہ بھائی یار اس کو جو جن کی سی ڈی آر ہے ان کا سی ڈی آر ہے ان کو الاٹ کرو، جو بھی فارمیلٹی کرنی کرو ان کو الاٹ. تو اس کا وہ ایک کرائیٹیریا بنے اور ان لوگوں کو فرسٹ پریارٹی دی جائے جن کا پرانا پچھلے 15 سال سے یا 14 سال سے ان کا کلیم بنتا ہے. کیونکہ انہوں نے 15,000 روپے جمع کیا ہے، آج وہ 15,000 اس کی ویلیو اگر آپ دیکھو 1,00,000 1.5 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے. تو جگتی میں اگر اس کو 1,00,000 1.5 روپے کی دکان آپ لے رہے ہو، اس سے پیسہ 1,00,000 روپیہ، اس کی دکان اگر ادھر ہے وہ کتنے پیسے کما لے گا. اور اس سے سب سے بڑا اس میں کیا ہیومن اینگل ہے. یہ وہ یوتھ ہے جو اوور ایج ہو گیا ہے، جو نوکری میں نہیں جا سکے. یہ وہ یوتھ ہے جنہوں نے اپنا باغ باغیچہ چھوڑ کے آ گئے، باغ چلے گئے ان کے. یہ وہ یوتھ ہے جو وہاں میڈیکل شاپ، ان کے فادر میڈیکل شاپ چلاتے تھے تو ان کو تھا میرا بیٹا بیٹھے گا ادھر، وہ چلا گیا. تو انہوں نے سارا کھو کے یہاں آئے اس برے حال میں. تو اب ان کا حق بنتا ہے. میں گورنمنٹ کے ریلیف کمشنر سے، چیف سیکرٹری سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان کا جو ہے یہ مسئلہ امیڈیٹلی آن ٹاپ پریارٹی، اس کو جو بھی پروسیس بنتا ہے ان سے جو بھی آپ نے لکھ کے لینا لیجئے، بٹ ان کو دکان وہاں ملنی چاہیے جو بندے پرانے ہیں. نئوں کے لیے جو آپ نے اپنا یارڈ سٹک بنانا ہے، جو رولز فالو کرنے کے کیجئے. ان کے لیے بھی ایک وہ کمیٹی میں فیصلہ لے لیجئے. نمبر 1. نمبر 2 سب سے بڑی چیز ہے کہ بھائی اب آپ کو پتہ ہے جب مائیگریشن ہوئی اس وقت ریشن کارڈ بنے. اب ایک فیملی میں 3 بچے تھے، ایک چلا گیا دلی، ایک چلا گیا بمبئی، انہوں نے کیا اپنا نوکری کی، کسی نے انجینئرنگ چلا گیا ادھر ہی رہ گیا. تو اس لیے وہ جو ریشن رجسٹریشن تھی اس میں بڑی ٹائم ٹو ٹائم ویریشن آ گئی. اب اگر آج کی ڈیٹ میں کہوں گا میں ایک کو بھائی تیرا بچہ تو باہر ہے، تو ادھر 3 تھے اب تو 2 ہیں، وہ ہے لائٹ دیٹ، اب مجھے ریکوری کرو. میں کہتا ہوں اس سے سماج میں کھلبلی مچے گی. آپ 1 ٹائم ایمنسٹی دو
کو جو پہلے تھا وہ لیا جس نے ہے وہ ختم وہی کر کے نئے سرے سے آپ اس کی دوبارہ ایک فارم نکالو جو آج کے موقع کے حساب کے جس کے ریشن میں اگر 2 ہیں کسی میں 3 ہے جو اس کے پاس جموں میں ہے یا جن جو اس پہ پلتے ہیں ان کا فارم چینج کر کے ایک ڈیٹا بینک رکھو جو آگے بھی کام آئے گا. اور جو پچھلے جیسے ہم بجلی میں ایمنسٹی دیتے ہیں باقی چیزوں میں دیتے ہیں تو اس کیس میں بھی پیچھے میں ایمنسٹی دو. یہ ریلیف آپ کے مادھیم سے ریلیف کمشنر کو کہوں گا کہ یہ کیس مطلب آگے فالو کیجئے. ہم چیف سیکرٹری صاحب کو بھی ملیں گے اس مادھیم سے, ہم آنریبل ایل جی صاحب کو بھی ملیں گے اگر یہ اپنا پروسیس کریں گے, کیونکہ پچھلے گڑھے مردے کھودنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے جو سماج ہے آگے بڑا دکھی ہے, اور دکھی کرو گے اس کو. بچہ اس نے اپنے اس کے لیے روزگار کے لیے اگر دلی چلا گیا بمبئی چلا گیا تو آپ کہو گے یہ آپ کے جو ادھر بچہ ہے ہی نہیں ہے تو آپ ریشن کیسے لے رہے ہو. وہ ریشن تو وہ اس لیے لے رہا ہے, اس کا کون سا 1 کروڑ روپے آپ دے رہے ہو. آج کل 8-10 ہزار روپے میں آتا کیا ہے. تو اس لیے پرانے کو ایمنسٹی دے دیجئے, نئے کو آپ اپنا ایک ریکارڈ سٹیٹ کرنے کے لیے اس ریکارڈ کو آپ بنائیے نیا, اور نئی رجسٹریشن نیا جو ان کا ہے ریوائز کیجئے. یہ کوئی 10-12 دن میں پروسیس سارا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اس کے لیے اگر ہمیں ریلیف کمشنر نیا ہے, نیک آدمی ہے, تو ہم اس کو اس مادھیم سے کہیں گے جی اس کو سرکار میں, کیونکہ یہ سرکار نے کرنا, بٹ جو بھی ہوم ورک کرنا ہے وہ ریلیف دفتر نے کرنا ہے. اور ریلیف دفتر اگر ہوم ورک کرے, مجھے پکا یقین ہے اس وقت سرکار جو ہے اوپر سب پازیٹیو ہیں ہمارے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جاتے ہوئے ان کو زیادہ اچھا طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جائے. اور اس سے علاوہ ہمارے ہیلتھ کی بھی بڑی پرابلم ہے. ہمارے جو اولڈ ہیں لوگ, اب دیکھیے جو بندے ریٹائر ہو